آج کشمیر ہے تو بھی پاکستان کی وجہ سے، گلگت ہے تو بھی پاکستان کی وجہ سے۔ بھائی تو بتا رہے گلگت میں حالات بڑے خراب ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے وہاں پر، پتہ نہیں ڈیم کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے۔ بھائی وہ ایک دیکھیں نا، اگر آپ کہیں ہر ملک میں ایسا کچھ سچویشن ہر ملک کے اندر مسئلے ہوتے ہیں، بھائی اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ نہیں بھائی، یورپ میں ہوتا ہے، دبئی میں آپ نے کبھی دیکھا کہ عوام روڈ پہ آیا ہے، اس کو عوام کو یرغمال بنایا گیا؟ آپ نے کبھی انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ اور دوسری ہماری ٹی وی جتنے بھی چینل ہے، کبھی بات ہو گئی کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ میں یہ بات بار بار کہنے کا کنسٹیٹیوشن کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا جواز بنتا ہے، تک بنتا ہے کہ ان کے یہ حق ہیں، ڈیمانڈز ہیں، تو ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو ملنا چاہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان جو کچھ ہے آرمی کی وجہ سے، آرمی چیف۔ سر آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا مجھے سر ہمارا سب کچھ آرمی چیف ہینڈل کر رہا ہے۔ گلگت کی بلتستان کی جو مدنیات تھی، کل ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں آرمی چیف نے دیا، وزراء، یہ سارے لین دین آرمی چیف نے نہیں کرنا ہے۔ جو پولیٹکس چلا رہے سیاستدان کا کام ہے، ملک کو اوپر لے جانا، نیچے لے جانا۔ خود ویڈیوز دیکھیے کہ انہوں نے پولیس والوں کے شرٹس لٹکائے ہوئے تھے اور کہا ہوا تھا بھائی یہ اسلام آباد نہیں، یہ بلوچستان نہیں، یہ وزیرستان نہیں، یہ کے پی نہیں، بھائی یہ کشمیر ہے۔ اب اپنے لوگوں کو ماریں گے تو آپ کو تھوڑا سا تو آگے سے فیس کرنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائی آپ کا نام؟ میرا نام فصیح گیلانی اور میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کے حوالے سے تو بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے کہ بھائی ہمیں نہ ہندوستان چاہیے نہ پاکستان چاہیے، ہمیں ایک آزاد پتہ نہیں ریاست چاہیے، یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شیر آگے، اور ہم کشمیری بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا 2005 میں جو زلزلہ آیا تو جو پاکستانی عوام تھی اس نے کھل کے ہماری مدد کی، تو ہم اس چیز کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور ایز اے کشمیری ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں یا ہم کسی کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے؟ انڈیا ہمارا ازل سے دشمن ہے اور ہم انڈیا کے بھرپور خلاف ہے، بلکہ اگر پاکستان 2% خلاف ہے تو ہم اس کے 20% خلاف ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ جو ہے عوام کے بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے۔ انہوں نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو انہیں پیش کیے، اس میں بھی اگر آپ 38 نکات پڑھیں تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کشمیر کے جو بیسک نیڈز ہیں، جو حقوق ہیں جو ان کو ملنے چاہیے، اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو متس ہیں کہ یہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کسی ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، نہ کسی یہ ادارے کے خلاف ہے، نہ یہ کسی فوج کے خلاف ہے، نہ کسی سیاستدان کے خلاف ہے، نہ کسی لیڈر کے خلاف ہے۔ کیا مطالبات ہیں ان کے، وہ بتائے گا ذرا۔ دیکھیں، ایک جب ریاست میں آپ رہتے ہیں، ابھی اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، جو ان کے جو حکمران ہیں ان کی جو مراد ہیں، جو بیوروکریسی ہے ان کی جو مراد ملی ہوئی ہیں وہ جو کم کرنی چاہیے، وہ ختم کرنی چاہیے۔ دیکھیں، وہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہم اپنے ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں اور وہ اس پہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ان مراد کو ختم کی جائے، پھر اس کے بعد جو ہمارا حقوق ہے، جو مہاجرین کی سیٹس ہیں ان کو کم کی جائے۔ ہمارے جو کون سے مہاجرین؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی مہاجرین ہیں ان کی نشستیں بھی ختم کی جائے الیکشن میں، اور ان کے لیے جو تنخواہوں کی سیٹیں وہ کوٹا بھی ختم کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارے جو چند مہاجرین ہیں جن کو الیکٹ نہیں کیا عوام نے، جن کے ووٹس کم ہیں، لیکن وہ مہاجرین کی بیس پہ آ کے کشمیر میں مسلط ہوئے ہیں ہماری سیٹس پہ، تو سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہماری مہاجرین کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے، کے پی سے، کہاں سے ہیں؟ جو بھی مہاجرین ہیں، جو پاکستان سے اور جو بھی مہاجرین ہیں، اس کی جو سیٹس ہیں، جو کوٹا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں ایک بات واضح کروں کہ جموں کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کسی کے خلاف نہیں ہے، صرف بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے، وہ کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، وہ جیسے ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تشدد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ایف سی کو مار رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے خود ویڈیوز دیکھی ہے کہ انہوں نے پولیس والوں کے شرٹس لٹکائے ہوئے تھے اور کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ اسلام آباد نہیں، یہ بلوچستان نہیں، یہ وزیرستان نہیں، یہ کے پی نہیں، بھائی یہ کشمیر ہے۔ دیکھیں، جو فوج، جو ہماری پولیس ہے وہ ہماری محافظ ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں، وہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے ایک پرامن احتجاج کرنا، لیکن جب اس کے مخالف جا کے آپ اپنے ہی لوگوں کو ماریں گے تو آپ کو تھوڑا سا تو آگے سے فیس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ لوگ اگر جذبات میں آ کر یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کا جو جموں کشمیر جو ان کا جو اپنا جو ان کا رائے ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ صرف عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے، کشمیر کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ آپ ان کے جو 38 نکات انہوں نے پیش کیا وہ پڑھ لیں، اگر آپ کو کوئی بھی ایک کسی سیاستدان کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف وہ مل جائے تو آپ اس پہ بات کریں۔ وہ نکات میں نے پڑھے، واقعی میں اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر چارٹر آف ڈیمانڈز میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی جو کوٹا ہے اسے ختم کیا جائے، ہمیں صاف پانی چاہیے، ہمیں زراعت کے لیے پانی چاہیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ہمارے حکمران ہیں ان کی جو عیاشیاں ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ تو صرف کشمیریوں کا مطالبہ نہیں ہے نا ڈیمانڈز، یہ تو پورے پاکستانی عوام 24 کروڑ عوام یہ چاہتی ہے۔ وزیر اعظم سے اور آرمی چیف آف پاکستان سے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ ہم ان سے جسٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں
اس میں ہم نے بنیادی حقوق کی بات کی ہوئی ہے. تو جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں اور ہمیں کوئی ایسی چیز ڈکلیئر نہ کیا جائے کہ ہم کسی ریاست یا ادارے کے خلاف ہیں. ہم جیسے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے پرامن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمیں کرنے دیا جائے اور کسی بھی ادارے کو یہ بیچ میں نہ لایا جائے. اور ان کو چاہیے کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں جہاں تک ہم پرامن جا رہے ہیں. انڈیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ انڈیا ہمارا ازل سے دشمن ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے, جو سائفر جھوٹا ملایا, ان سب میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم عوام ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے. پاکستان نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم انڈیا کے بالکل ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستانی عوام ہمارا ساتھ دے اور انڈیا ہمارا دشمن ہے. یہ فل فول کلیئر بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ سید صدام گیلانی. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کشمیر. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ سید عدیل گیلانی. اور آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا کشمیر سے ہے جی. ناظرین کرام, آج ہم کشمیر کے حوالے سے بات تو لازمی کریں گے, لیکن یہ دو نوجوان جو ہمیں ملے ہیں ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. کشمیر کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ پولیس والوں کو پکڑتے ہیں, ان کی وردیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے گرفتار کر لیا, اور 8 پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں, عام لوگ بھی شہید ہوئے ہیں. کشمیر والے کیا چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں سر. کس چیز کی آزادی چاہتے ہیں؟ اپنے حقوق کی خاطر وہ لڑ رہے ہیں. کون سے حقوق کی؟ سب حقوق, ان کو آزادی نہیں ہے. کس چیز کی آزادی نہیں ہے؟ مطلب گیس کی, آٹے, بجلی نہیں ہے, نیٹ ورک نہیں ہے. نیٹ ورک نہیں ہے. نہیں ہے. اسکول کا کیا نظام ہے؟ اسکول بھی نہیں ہے. کشمیر کے اندر اسکول بھی نہیں ہے. سہولت نہیں ہے. کیا کیا سہولتیں نہیں ہیں آپ کے پاس؟ سہولت جس طرح ہوگی, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, جیسے آٹا چینی وغیرہ مہنگی کر رہے ہیں, اور اسکول وغیرہ میں سہولت نہیں ہے, اساتذہ کی کمی ہے, پڑھائی اتنی نہیں ہے, پڑھائی بھی نہیں ہے, سڑک بھی نہیں ہے. سڑک بھی نہیں ہے, روزگار بھی نہیں ہے. آپ لاہور کیا کرنے آئے ہیں؟ مزدوری کرنے آئے ہیں. آپ کیا کرتے لاہور؟ ادھر کام ہی کرتے ہیں لوگ. ہاں جی, سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. کشمیر کے اندر یعنی اپرچونیٹیز نہیں ہے. نہیں. بھائی, آپ ان دونوں بھائی سے اتفاق کرتے ہوئے اختلاف رکھتے ہو کہ ہمارے ادارے کے لوگ لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں, غائب کرتے ہیں, حالانکہ ادارے کے لوگ تو کہتے ہیں ہم کسی کو بلا وجہ اٹھاتے نہیں ہے. ڈی جے اسپیئر صاحب نے خود کہا تھا اگر کوئی شخص ریاست کے لیے اور ریاست کی سلامتی کے لیے, جو کہ آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی فوج کے خلاف یا فوجی اداروں کے خلاف یا ملک کی دفاع کے خلاف بولے گا تو پھر اس بندے کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے قانون کے مطابق. دیکھیں بھائی, یہ جو پاکستان جو کچھ ہے وہ ہماری آرمی سے ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو ہم فرنٹ لائن پہ اس وقت دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں, تو وہ آرمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ پولیٹیکلی حالات دیکھیں, ہمارے پولیٹیکلی سچویشن اس وقت دنیا کے سب سے آخری لیول پہ. ٹھیک ہے, اگر ابھی ریسنٹلی جو کشمیر میں اسٹرائک چل رہی ہے, اگر ان کے کوئی بیسک اینڈ لیگل رائٹس ہیں ان کو ملنا چاہے اکارڈنگ ٹو جو ہمارے لا کے مطابق, کنسٹیٹیوشن کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں ان کو ملنا چاہے. اگر حق سے تجاوز کر کے کوئی آپ سے رائٹ مانگ رہا ہے, وہ کنسٹیٹیوشن کے اندر بھی نہیں ہے. رائٹس ہونا ضروری ہے, لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ ہمارے کنٹری اس سچویشن میں کہ نہیں کہ وہ جس طرح کے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پرووائڈ کر سکے. تو آپ کو لگتا ہے کشمیری جو احتجاج کر رہے ہیں, جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں, وہ لیگلی یا ان لیگل سمجھتے ہیں آپ اسے؟ نہیں, میں نے ابھی بیسکلی اس کے اوپر کیس اسٹڈی نہیں کیا ڈیپلی جا کے, میں نے اوپر سے دیکھا جو رائٹس ہیں ان کے. یہ اب تک میرا کہنے کا مطلب یہ کہ میں گلگت بلتستان سے ہوں. ٹھیک ہے, سب کچھ ہم پاکستان کی وجہ سے. آج کشمیر ہے تو بھی پاکستان کی وجہ سے, گلگت ہے تو بھی پاکستان کی وجہ سے. بھائی تو بتا رہے گلگت میں حالات بڑے خراب ہے, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, وہاں پر پتہ نہیں ڈیم کا مسئلہ ہے, سڑکوں کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. بھائی وہ ایک دیکھیں نا, اگر آپ کہیں ہر ملک میں ایسا کچھ سچویشن ہر ملک کے اندر مسئلے ہوتے ہیں. بھائی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ نہیں بھائی, یورپ میں ہوتا ہے, دبئی میں آپ نے کبھی دیکھا کہ عوام روڈ پہ آیا, اس کو عوام کو یرغمال بنایا گیا؟ آپ نے کبھی انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ اور دوسری ہماری ٹی وی جتنے بھی چینل ہے, کبھی بات ہو گئی کہ بلوچستان میں یہ ہو رہا؟ آپ نے دیکھا کوئی نیوز اٹھاؤ, ARY اٹھاؤ, کوئی بھی دنیا ٹی وی کوئی بھی اٹھاؤ, کبھی آپ نے دیکھا کہ گلگت میں یہ مسئلہ ہو رہا, کبھی یہ ہو رہا, کبھی فلاں. بس یہی ہو رہا ہے کہ آرمی چیف مارشل نے فلاں کیا, شہباز شریف نے فلاں کا دورہ کیا, مریم نواز نے فلاں کا دورہ. بھائی کی بڑی درست ہے, جب کوئی بندہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو اسٹیٹ آلریڈی رسپانس دے گا, اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اندر آپ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, کوئی بھی ابو دا لا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ رائٹس کو لے لیں, بیسک طریقے سے سٹرائک کریں. آپ کو سٹرائک پہ کسی نے نہیں روکا ہے. آپ بیچ میں چلتے ہو مسافروں کو تنگ کریں گے, آپ بیچ میں چلے ہوئے آپ کی جو فورس بنی ہے وہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے بنی ہے, ان کے اوپر فائر کریں گے, یہ لیگل وے نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, کشمیر کے جو لوگ آئے سٹرائک کرتے ہیں, ان کا جو
लीगल राइट्स हैं इनको मिलना चाहिए। अगर लीगल राइट इनको नहीं मिल रहे हैं तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है। मैं ये बात बार बार कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके पास कोई ऐसा जवाज़ बनता है, तुक बनता है कि इनके ये हक़ हैं, डिमांड्स हैं, तो इन हमारे कश्मीरी भाइयों को मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जो कुछ है आर्मी की वजह से, आर्मी चीफ अभी आप देखें राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर में बैठ के कहता है ऑल द प्रोटोकॉल हैज़ बीन ब्रोकन बाय डोनाल्ड ट्रम्प। वो क्यों कहता है भाई? हमारा आर्मी चीफ है, वो क्या कहता है? मुझे आई एम ऑनर टू मी फॉर प्राइज फ्रॉम द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल। सो आज तक किसी ऐसा जो यूएस प्रेसिडेंट है इसने अभी तक ऐसे वर्ड्स और स्टेटमेंट नहीं दिया अकॉर्डिंग टू हमारे पॉलिटिकल भाई लीडर। आप क्या कहें, क्या जवाब देंगे? सर आपको पता है कि इंडिया का आर्मी चीफ का नाम क्या है? नहीं पता मुझे। सर हमारा सब कुछ आर्मी चीफ हैंडल कर रहा है। गिलगित की बल्तिस्तान की जो मदनियात थी, कल डोनाल्ड ट्रम्प को वाइट हाउस में आर्मी चीफ ने दिया, वज़ीरा, ये सारे लेन देन आर्मी चीफ ने नहीं करना है। जो पॉलिटिक्स चला रहे सियासतदान का काम है, मुल्क को ऊपर ले जाना, नीचे ले वो जाना। तो कह रहे सियासी फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। कौन है? भाई कह रहे हैं कि फौज से ही सब कुछ है, इस मुल्क को चलाने वाले, इस मुल्क को अजमत पे पहुंचाने वाले हमारे फौजी भाई है। डिक्टेटरशिप का जितना भी दौर गुजरा है, अयूब खान को उठा के देखें, ज़ियाउल हक को उठा के देखें, परवेज़ मुशर्रफ को उठा के, हाँ टेररिज्म के ऊपर वो अलग चैप्टर है, ठीक, वार एंड टेरर। आप जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप देखें, पाकिस्तान उस वक्त ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान से ग्रो इत्तेफाक करते हैं। सर ग्रो बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखो जिनका निज़ाम चल रहा है वो चल रहा है। आपको शाही प्रोटोकॉल मिल रहा है। आप कल को आर्मी चीफ अगर रिटायर भी होगा ना, वो मरने के बाद भी, और जब तक दुनिया सलामत है तब तक यही जो अभी शाही प्रोटोकॉल है उसको वो मिलेगा। और वो प्रोटोकॉल का हक किसने दिया? उसने खुद दिया। अगर हमारा आर्मी चीफ को चीफ मार्शल बनाना था तो एयर फोर्स का चीफ को बनाना था। क्यों? उसके जवान गए थे, उसके जवानों ने सब कुछ किया। अब यहाँ पे क्या है, मरियम नवाज़ को सीएम कौन बनाता है? उसका अब्बा बनाता है। और दूसरे को सीएम कौन बनाता है? उसका अब्बा बनाता है। बिलावल को फिलहाल ओहदे पे बिठाता कौन बिठाता है? वहीं बिठाते हैं। बलूचिस्तान की सीट ये नहीं कि मरियम नवाज़ शरीफ की बेटी है, गलती नहीं, वो अच्छी बात है, वो किसी अच्छे वज़ीर आज़म की बेटी है। अगर हम नहीं हुए तो इसमें हसद वाली बात नहीं है। बिलावल जरदारी का बेटा आप क्यों नहीं हो सकते? सवाल ये, हाँ, आप क्यों नहीं हो सकते? मैं इसलिए नहीं हो सकता, मेरा कोई ऐसा, ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का तो मैं ऑलरेडी खिलाफ, ठीक है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन वो लोग पैदा हुए हैं अच्छे घराने से, और इनके जो पेरेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनके लिए ऑनर की बात है। इनको फ्रंट मैनेज। अब बात ये सुने, डॉक्टर का जो बेटा है वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा या मजदूर का बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है? डॉक्टर का स्कूल में पढ़ता, तो इनका काम है, इनके बेटे जो सियासत पॉलिटिक्स में आए तो ये वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आला। लेकिन बात सुने, आवाम के लिए काम करें। मैं भाई से इत्तेफाक इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे लिए आर्मी सब कुछ है। चाचा हमारे लिए आर्मी सब कुछ है, भाई से इत्तेफाक करते हैं या उस भाई से इत्तेफाक करते हैं? जी देखिए, हमारे लिए आर्मी तो सब कुछ है। जो आर्मी का काम है वो आर्मी काम करे। जो हमारी सियासत वालों का काम है, वज़ीर आज़म का काम है, मरीम नवाज़ का काम है या वज़ीर आला का काम है, उसका काम वो अपना काम करें। हर एक का सिस्टम जो है ना अलग अलग है। ये नहीं कि फ़ौज जो भी हुकूमत करे वो फ़ौज जो कहेगी वही करे, वही माने, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो आवाम के हकूक़ हैं वो देखें, वो आवाम को नहीं मिल रहे हैं। इस टाइम कश्मीर में जो 12 सीटों का मसला पड़ा हुआ है वो भी कश्मीरियों का हक़ है, वो उनको मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी मुतालबात हैं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जो हुकूमत को वो मानने चाहिए। जो नाजायज़ नहीं है, जो जायज़ नहीं है वो ना माने, जो उनके जायज़ हैं वो मानने चाहिए। हम उसके साथ इधर से मैं बड़े भाई से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि अब देखें, यूनिट 1 का इनका एजेंडा है, हमें जो बिजली की यूनिट है वो 1 रुपये का मिल जाए, ये इनका एजेंडा फर्स्ट पॉइंट यही है। अगर पंजाब वाले का हमें जो हमें आटा है वो गंदम का आटा हमें 10 रुपये का मिल जाए, पंजाब हुकूमत अगर अफोर्ड करे, इनको दे दे, हमारे गिलगित और कश्मीर वाले क्या कहेंगे फिर? नहीं आपने तो ऐसा किया, ऐसा नहीं है। इत्तेफाक करते हैं? सर पंजाब में लाखों सहूलियत हैं। अगर पंजाब का आप अगर गिलगित में, बलूचिस्तान में, बाहर के कोई भी सूबे में आप प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, सिर्फ सरकारी नौकरी, और उसके लिए भी आपको तालीम हासिल करना पड़ता है। अब पंजाब के लोगों का क्या है, यहाँ हर कुछ है। यहाँ सिर्फ झाड़ू मारने वालों के लिए अरबों रुपए दिए गए। सिर्फ लोगों का कारोबार बंद करने के लिए मरियम नवाज़ साहिबा ने 2 अरब रुपए लगाए, जो पैरा फोर्स बनाए। आप दिखाओ गिलगित में फिलहाल जगह के लिए 2 अरब रुपए लगाए, कश्मीर के लोगों के लिए इस चीज़ के लिए 2 अरब रुपए लगाए। और बिजली का जो भाई कह रहा है, बिजली का, गिलगित बल्तिस्तान का पानी से बना हुआ बिजली है, वो 1 रुपये नहीं, आधा रुपये होना चाहिए बिजली फ्री यूनिट का बिल। यहाँ पे ये हो कि डीजल से ये लोग बिजलियाँ चला रहे हैं, इधर का टैक्स अलग है। गिलगित का हमारा पानी से, हमारी ज़मीनों से रास्ता ला के पानी से बिजली बना के हमें बेचना, ये हक़ है? ये किसी के लिए हक़ नहीं है। आप
मेरी दुकान पे बैठ के किराया भी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे और ऊपर से मुझे तंग करोगे। ये कहानी है। हमारा पानी से बना हुआ बिजली है गिलगित में, कश्मीर में कश्मीरियों का पानी से। देख रहा हूँ कि कोई वुमेन लीडर जो बेनज़ीर के बाद मरियम नवाज़ भाई तनकीद हरक का हिस्सा है, पॉलिटिक्स में ये वर्क करती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, अभी देखें यहाँ मैं सहूलियात तकरीबन मैं 2 सालों से मैं इधर आ रहा हूँ, जहाँ जाते हैं सहूलियात प्रोवाइड होता है। हम भी वो गिलगित वाले और कश्मीर वाले भी तो यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ होते हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम करता है। हाँ अलबत्ता ये है कि गिलगित और कश्मीर के लिए इनके लिए स्पेशल देना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, इनको थोड़ा वेटेज देना चाहिए। लेकिन ये फैसला आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि आवाम क्या कहती है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए और ये भी बताएगा कि आप इन तीनों भाइयों में से किससे इत्तेफाक करते हैं और किससे इख्तलाफ रखते हैं और क्यों रखते हैं और क्यों इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया।